ہاں ظاہر بات ہے موسم کی شدت یہاں پہ تھل ہے جی بالکل، یہاں پہ تو بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، تو اگر لائٹ چلی جائے تو پھر تو اے سی بند ہو جاتے ہوں گے؟ نہیں سر، ہمارے پاس جو ہے نا جنریٹر جو ہے نا فیسلٹی یہاں پہ موجود ہے، تو اس میں ہم یہ ہے کہ اگر دو اے سی نہیں تو ایک اے سی تو وہ رن کروائے گا، یعنی مطلب وہ ٹھنڈا کو برقرار تو رکھے گا. جی بالکل. ٹھیک ہو گیا. اسٹوڈنٹس آپ کے پاس ظاہری بات ہے کچھ دور دراز علاقوں سے بھی آتے ہوں گے، مطلب بکھر کے جو ریموٹ ایریاز ہیں ان سے بھی آتے ہوں گے، جس طرح تھل کا علاقہ ہو گیا، ادھر کچے کا علاقہ ہو گیا، تو ان کو کوئی ٹرانسپورٹ فیسلٹی وغیرہ کا ہے آپ کا؟ سر ہمارے جو آس پاس کے جہاں پہ مطلب ہے کہ ٹرانسپورٹ تو ہم چلا رہے ہیں کہ ہماری ٹرانسپورٹ جو ہے وہ منکیرا سے بھی یہاں پہ آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو دور ہمارے پاس جتنے بھی علاقے ہیں جہاں پہ نمبر آف اسٹوڈنٹس کو ہم دیکھ کے، اگر ہمیں کالج کو خود سے بھی پے کرنا پڑتا ہے نا ٹرانسپورٹ چلانے میں، تو ادارہ خود سے بھی جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ کو اپنے اس کے اوپر وہ چلا رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ہر ایک علاقے جو آس پاس کے ہیں وہاں ٹرانسپورٹ ہماری باقاعدہ طریقے سے چلتی ہے. اور اگر کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو ٹرانسپورٹ پہ نہیں آنا چاہتے تو ان کے لیے ہمارے پاس ہاسٹل فیسلٹی بھی موجود ہے، اور بہترین ہاسٹلز ہم نے جو ہے نا بوائز اور گرلز کے لیے علیحدہ علیحدہ جو ہے ہاسٹل ہمارے پاس، اور اس کی اہم بات یہ ہے کہ ہم اسے خود ہی سپروائز کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اس کے میس کو، اس کی جو ہے نا اسٹوڈنٹس کی لک آفٹر، یہ سارا کچھ جو ہے ہم خود ہی کر رہے ہیں. ہاں یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ہاسٹل کے اندر، یعنی کہ یہ ہم نے کسی جو ہے نا وارڈن بھی ہمارا اپنا ہوتا ہے، اور ایون کہ جو بلڈنگ ہے وہ بھی ہم خود ہی اس کو اپنے ہی اس میں ہوتی ہے، سپرویژن میں ہوتی ہے، اور ہم خود ہی اس کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں. اور باقاعدہ جو ہے نا اس کا ڈے بائی ڈے اس کی رپورٹ جو ہے وہ باقاعدہ طریقے سے جنریٹ ہوتی ہے. ایک پراپر نظام رکھا ہوا ہے، اس کے تحت ہم اس کو یعنی بڑا بہترین نظام ہے ہاسٹل کا، میس وغیرہ کا، سیکیورٹی کا، اور چیک اینڈ بیلنس ہر حوالے سے. بالکل ہر حوالے سے جو ہے یہاں پہ بہترین. ٹھیک. لاک ڈاؤن بہت بری طرح اثر انداز ہو رہا ہے تقریباً پرائیویٹ سیکٹر پہ، تو اس نے ناکو چنے چبا دی ہیں جی. تو اس حوالے سے آپ ظاہری بات ہے آپ بھی متاثرین میں سے ہی ہوں گے. تو تعلیمی اداروں کے جو مسائل ہیں، یا آپ کا اگر کوئی گورنمنٹ کو کوئی سجیسٹ کرنا چاہو لاک ڈاؤن کے حوالے سے، جس طرح دیکھیں باقی تو تمام ڈپارٹمنٹ، چاہے کوئی شاپنگ مالز ہیں، چاہے کوئی فیکٹریاں ہیں، چاہے کوئی کاروباری مراکز ہیں، تجارتی مراکز ہیں، تو وہ تو کسی نہ کسی انداز میں کھلے ہوئے ہیں، لیکن تعلیمی اداروں پہ جو نزلہ گر رہا ہے نا سارے کا سارا، تو اس سے بہت زیادہ یعنی بیڈ افیکٹ پڑا ہے. کیونکہ دیکھیں کہ اس میں صرف ٹیچر تو نہیں ہے، اس میں فوٹو کاپی والا بھی موجود ہے، اس میں اسٹیشنری والے بھی ساتھ کھڑے ہیں، اس میں جو ٹرانسپورٹ بچوں کو لے کے آتے ہیں لے کے جاتے ہیں وہ بھی موجود ہے، اس میں کنٹینو والے بھی موجود ہیں، تو آفس بوائز بھی ہیں، جو ورکر ہیں، سیکیورٹی گارڈز ہیں، صفائی والے ہیں، تو ان تمام کی جو روزی روٹی ہے اس پہ بڑے برے اثرات پڑے ہیں اس لاک ڈاؤن کے بعد. تو اس حوالے سے آپ کو اپنا موقف دینا چاہیں. جی میں بڑے افسوس سے جو ہے نا میں کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو، ہر ایک صنعت کو جو ہے ایس او پیز کے ساتھ کھول دیا گیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ایون کہ اگر بازار کی بھی بات کریں تو ان کو ایس او پیز کے ساتھ مارکیٹس کو، بازاروں کو، ٹھیک ہے، ہر ایک جو ہے نا وہ ان کو ایس او پیز کے ساتھ کھول دیا گیا ہے. واحد تعلیمی ادارے ہیں جن کے لیے جو ہے نا کوئی مطلب ہے کہ نہیں سوچا جا رہا. ایون کہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ایک وزیر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں 5 سال بھی بند کرنے پڑ گئے تو ہم وہ بھی کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ میں یہاں پہ بات کرتا ہوں طلباء کا جہاں پہ نقصان ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو سروسز دینے والے جو لوگ ہیں، جس میں ایڈمن کے لوگ شامل ہیں، جس میں کلاس 4 کے لوگ شامل ہیں، جس میں اساتذہ کرام شامل ہیں، یہ سارے سفید پوش لوگ ہیں. تو یہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. جیسا کہ اگر ہم دیکھیں کہ صرف سپیریئر گروپ آف کالجز کی بات کریں تو اس کے جو ہے نا 150 پلس اگر ہم کالجز یا کیمپسز ہیں یہاں پہ، اس کے اندر اگر یہاں بکھر کی ہم بات کر لینا تو ہمارے پاس 70 پلس جو ہے نا یہاں پہ امپلائیز ہیں. ٹھیک ہے. 70 پلس امپلائیز کا سرکل اگر چلانا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا جہاں ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹس کو ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایسے یہ تو صرف ایک میں کیمپس کی بات کر رہا ہوں. آپ نظر دوڑا رہے ہیں 150 تو یہ ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی ادارے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو صرف اگر نہیں دیکھا جا رہا، نہیں سوچا جا رہا، تو صرف تعلیمی اداروں کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا، خاص کر پرائیویٹ اداروں کے بارے میں. یہ بڑا عالمی ہے. ٹھیک ہو گیا. پرائیویٹ اداروں میں ڈبل نقصان، ایک تو اسٹوڈنٹ کا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سفید پوش یہاں پہ پرائیویٹ ٹیچر طبقہ جو ہے، جو کہ نہ کسی سے مانگ سکتا ہے، نہ کوئی اور سروس نہیں، کہیں کسی اسٹور پہ نہیں ٹھہر سکتا، کسی دکان پہ نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ ٹیچر ہے نا. ٹھیک ہو گیا. اور گورنمنٹ بھی اس کے اوپر کوئی توجہ، کوئی جو ہے نا اس کے بارے میں نہیں سوچ رہی. ہر ایک کے بارے میں یعنی یہ مجھے شعر یاد آ گیا کہ یہ گورنمنٹ کے نام پرائیویٹ ٹیچر کی جانب سے کہ اس نے کس طرح سے برباد کیا ہے ہم کو، ہم کسی سے یہ شکایت بھی نہیں کر سکتے.
تو سفید پوش طبقہ ہے، اب یہ تو کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، ظاہری بات ہے بیچارے. چلو اللہ ان کی مشکلات آسان کرے، اور گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، یا پھر گورنمنٹ کوئی سبسڈی دے اس سیکٹر کے لیے، کوئی ظاہری بات ہے ان کی سروسز ہیں جی، پرائیویٹ سیکٹر کی بہت زیادہ سروسز ہیں. ایون کہ گورنمنٹ تو اب بذات خود پرائیویٹائزیشن کی پالیسی پہ کاربند ہے کہ اگر وہ کہیں جی کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہم فیور میں نہیں ہیں تو پھر وہ خود کیوں نیشنل یعنی پرائیویٹائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. دیکھیں احساس پروگرام کے اندر جو ہے انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، اور ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں کافی ٹائم لگا، صحیح. لیکن جہاں پہ جو پرائیویٹ سازہ کرام ہیں یا جو بھی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، ان کا ڈیٹا تو فنگر پرنٹس کے اوپر جو ہے موجود ہے. بالکل. اگر حکومت سبسڈی انہیں دینا چاہتی ہے تو اس میں تو ان کو جو ہے نا ڈیٹا لینے کی بھی اتنی بالکل ایک ہیڈ آفس کو وہ جا کے بولیں اور سارے کا سارا ڈیٹا وہاں سے لے لیں، بلکہ اگر حکم کریں گے تو کچھ ایکسٹرا بھی ہم پرووائڈ کر دیں گے ان کو. تو یہ جو ہے نا حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، پہلے تو طلباء کے بارے میں، پھر ان طلباء کو سروس دینے والے جو ہمارے یہاں پہ فیکلٹی ممبر ہیں، کلاس 4 ہیں، یہ سارے لوگ جو ہے نا ایک چین کا حصہ ہیں. بالکل یہ جینون چیز ہے، اور یہ تمام جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے ان تمام فیکلٹی ممبران کی یہ دل کی آواز ہے. اور جناب آپ نے بجا فرمایا، ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا. یہ بالکل ایسے ہے کہ ہر وہ سفید پوش طبقہ ہے، وہ بیچارے جائیں تو کدھر جائیں. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، اس کو گورنمنٹ کو کریٹیکلی سوچنا چاہیے، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے. ایسی بات ہے بالکل. اب ہم تھوڑے آپ سے کوئی پرسنل کوسچن بھی کر لیتے ہیں. جی ضرور. کوئی اتنے زیادہ پرسنل نہیں ہوں گے. خیر، تو زاہد احمد یار دل والے ہیں یا دکان والے؟ زاہد احمد یار دل والے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ جی، بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے. زاہد احمد یار اگر یہاں پہ وائس پرنسپل نہ ہوتے یا ٹیچنگ کے ساتھ افیلیٹڈ نہ ہوتے، کیا ہوتے؟ زاہد احمد یار ایک ایکٹر ہوتا. اوہ، اب شوق تھا آپ کا؟ جی بالکل. اچھا. تو کیونکہ میرے ایک انکل جو ہے نا وہ شاہ نور اسٹوڈیو لاہور کے اندر جو ہے اپنی ساری زندگی وہاں پہ لگا چکے ہیں. وہ 8ویں جماعت کے اندر جو ہے فیل ہوئے تھے، تو والد صاحب نے جو ہے نا انہیں کہا تھا کہ تم نے گھر میں نہیں آنا. تو اسے جو ہے نا وہاں انہوں نے ڈانٹا، تو ڈانٹنے کی وجہ سے جو ہے 2-3 بار ڈانٹا، تو تقریباً تیسری بار نہیں ہوئی. تیسری بار اس نے سیدھا رخ کیا لاہور کا، اور وہاں پہ شاہ نور اسٹوڈیو میں انہوں نے جو ہے وہاں سے گیٹ کیپر سے سٹارٹ کیا، اور گیٹ کیپر سے لے کر اب ان کی جو ہے نا 31 دسمبر 2019 کو ڈیتھ ہوئی، اور وہ ان سروس تھے. اچھا، یہ میرا خیال ہے یہ کوئی المیہ نہیں ہے یار. اگر کسی کو کوئی مخفی صلاحیتیں ہیں یا کوئی کرنا چاہتا ہے تو اب تو یہ فن کے زمرے میں لیا جاتا ہے جی. اب تو اس کو فنکار کہتے ہیں. پہلے تو ان کے لیے ایک مخصوص ٹرم یوز ہوتی تھی، اب بھی شاید کہیں نہ کہیں یوز ہوتی ہو. ہم تو حسن زن سے کام لیتے ہوئے اس طرف نہیں جاتے. تو اب تو آج کل تو ان کو آرٹسٹ کہا جاتا ہے، اور یہ تو دنیا چلا رہے ہیں جی. ان کا تو بڑا نام ہے ماشاءاللہ. تو اس بارے میں میرا تو خیال ہے کہ تھوڑا لینیٹ ہونا چاہیے. بچہ اگر اس سائڈ پہ جانا چاہتا ہے تو اس پہ اتنا جبر نہ کریں کہ وہ اتنا سمجھو کہ فیصلہ اس حد تک کا لے لے کہ وہ. اس بارے میں یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو طلباء ہیں، انہیں یہ علم بھی نہیں ہوتا 10th یا ہمارے فرسٹ ایئر میں یہاں پہ کالج میں کہ ہم نے کرنا کیا ہے ان فیوچر میں جا کے. اس سے آگے تک کبھی نہیں ہوتا. مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے، لطیفہ تو حقیقت ہے. وہ ایون کہ ایک سیاسی شخصیت ہے، میں نام تو ان کا نہیں لینا چاہتا، فیمیل ہیں، ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. تو جب ان سے انٹرویو لیا گیا تو وہ کہنے لگی کہ میں پہلے ماڈلنگ کرنا چاہتی تھی، بدقسمتی سے ادھر نہ جا سکی تو پھر میں سیاست میں آ گئی. تو حالانکہ وہ تو یعنی اتنا میچورٹی کے بعد میں سیاست میں آتا ہے، تب تک انہیں نہیں تھا پتہ کہ میں ایک بہت اچھی ماڈل ہوں، اور دیکھنے والوں کو اب تک نہیں پتہ کہ وہ بہت اچھی ماڈل بھی ہو سکتی تھی. اچھا، آپ کا اشارہ جس طرح میں سمجھ نہیں جی، ہماری مجال ہے. زاہد احمد یار صاحب، لاک ڈاؤن کے دوران کافی سارے پرابلم آتے ہیں گھر میں رہتے ہوئے، تو کبھی کوئی سبزی کاٹنے کا یا کبھی کوئی برتن دھونے کا اتفاق ہوا ہے؟ جی، یہ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی اگر ہم ان کی لائف کی طرف دیکھیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو وہ جب اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے کر لیتے تھے تو ہم کیا ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے علاوہ بھی ہمیں گھر کے یہ کام کر لینے چاہیے. ہاں بالکل، القاسب حبیب اللہ، یہ بہت بہترین آپ نے یہاں پہ استعمال کی چیز کہ وہ ایک طرح کی سنت کا طریقہ بھی آ جاتا ہے کہ انسان کام کرے. زندگی کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ، کوئی ایسی یاد جو آپ کے بچپن کے ساتھ یا کسی طرح آپ کی زندگی کا حصہ ہو، بہت خوبصورت یاد؟ اس میں جہاں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بچپن کا میں سمجھتا ہوں کہ اینڈ تھا، تو یہ تھا کہ ہم
हमारे जो है ना घर के साथ ही तकरीबन। अच्छा माजरत, मैं जो कि डेरा इस्माइल खान का कल्चर नहीं जानता, तो डेरा इस्माइल खान में बचपन का एंड किस उम्र में जाके होता है? बिल्कुल, उसमें मैं अगर अपनी बात करूं तो ये था कि 10th में मैं था, तो हमारे घर के करीब ही दरिया है 1 किलोमीटर के फासले पे। तो हम दोस्त जो है ना गए हुए थे घर वालों को बताए बगैर जो है ना मछलियों के शिकार पे। तो वहाँ पे गए और हमने अच्छी खासी मछलियाँ पकड़ी हुई भी थी। तो पीछे से वो दोस्त जिनको हमने साथ नहीं ले गए या जिनको प्लान में नहीं शामिल किया, तो उन्हें जो है ना उन्होंने मुखबरी कर दी वालिदैन को कि ये जो है ना दरिया गए हुए हैं शिकार के ऊपर। हाँ, वो जो कि शरीक जुर्म नहीं थे इसलिए लुटेरों के ठिकानों की मुखबरी तो जैसे ही वालिदैन को पता चला कि हैं अच्छा ये ऐसे गए हुए हैं, तो वो तो बस ऐसा हुआ कि तो थोड़ी देर गुजरनी थी कि वैसे नज़र घुमाई तो वहाँ से जो है ना वाले साहिबान आ रहे थे, बस वही आ रहे थे, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। यही याद है कि वो आ रहे हैं, उसके बाद फिर जो है ना कुछ याद नहीं। जी बड़ी खूबसूरत याद है जी। ये यहाँ पे ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो आपके लंगोटिए होते हैं उनको साथ शामिल कर लेना चाहिए, वरना फिर उसके खतरनाक नताइज भी हो सकते हैं। तो बस वालिदैन का यही कहना था कि जो है ना आप छोटे थे तो बड़ी मछली भी आपको लग सकती थी, जो आपको खींच के जो है ना पानी में ले जाते, क्या करते तो ये भी मसाइल होते हैं। बस तब से जो है ना फिर जो है ना हमने ये सारी एक्टिविटीज़ और ये छोड़ दिया। ठीक हो गया। अपने नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें? मेरा जो मैसेज होगा वो तलबा के लिए होगा, स्टूडेंट्स के लिए होगा कि हमारे जो तलबा हैं उनका सबसे बड़ा अलमिया ये है, मैं क्योंकि स्कूल विज़िट्स करता रहता हूँ, तो मैंने मेजॉरिटी जहाँ पे विज़िट किया और मैंने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया है, तो हमारे तलबा को ये मालूम ही नहीं होता कि उनकी मंजिल क्या है, उनके टारगेट क्या है। ठीक है, तो अब देखें जब आपको अपनी मंजिल का ही नहीं पता, अपनी टारगेट का नहीं पता, तो उस मंजिल तक पहुँचने के लिए जितने भी रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं असातिज़ा कराम की शक्ल में, ठीक है, आपके जो है इदारे की शक्ल में, माँ बाप की शक्ल में, तो आप उनका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं? तो सबसे पहले जो आपकी जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है टारगेट सेट करने की, कि हमारे हर स्टूडेंट जो है उसका टारगेट सेट हो ताकि वो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो है अपने रिसोर्सेज से फ़ायदा ले सके। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि हमारे लाइफ के 23 इयर्स के अंदर हमारी जो है ना ये पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। अगर हमारा एक स्टूडेंट जो है वो अपने 23 इयर्स लाइफ के जो है वो बड़े बेहतरीन अंदाज में अपग्रेडेड जो है अगर मैं कहूँ कि वे में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है और इस जो है ना मुआशरे की कंपटीशन में आ जाता है, मेरिट में आ जाता है और एक अच्छी पोजीशन पे चला जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी ज़िंदगी के बकिया जो 25 साल हैं वो बड़े बेहतरीन अंदाज में गुजर जाते हैं। लेकिन जो सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए इदारों में आते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं, तो उन्हें नहीं पता कि वो ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं। जब उन्हें ये पता चल रहा होता है कि हमारा नुकसान हुआ है, तो ना उनके पास तालीम होती है, ऐसी तालीम होती है कि वो उन्हें कोई अच्छी जॉब दे सके, और ना ही उनके पास हुनर होता है कि वो ज़िंदगी का जो है ना पहिया चला सके। तो मैं तलबा से यही कहूँगा कि बराए करम अपनी मंजिल सेट करें और उस मंजिल तक पहुँचने के लिए जो है तमाम ज़राए का बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करें। जी बहुत अच्छा पैगाम स्टूडेंट्स, यानी वो मिसाल है कि औख नाल सौख है। तो शुरू में अगर आप जद्दोजहद करेंगे तो फिर सारी ज़िंदगी आपके लिए एक जन्नत का नमूना बन के रह जाएगी, और आप ऐसा कर सकते हैं। आप में इतनी सलाहियतें हैं, आप में इतना टैलेंट है। अगरचे हम बैकवर्ड एरिया से हैं, ज़िला बकर लिया ये बैकवर्ड गिने जाते हैं, थल के इलाके जो पसमानदा इलाके गिने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है ऐसा की, और इसी सरजमीन से स्टूडेंट्स पोजीशन ले चुके हैं, जिस तरह अभी सर जिक्र कर रहे थे। सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं इसी बारे में जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि हमारा जो है स्टूडेंट हैं 2017 से लेकर 2019 उनका जो है सेशन था हमारे पास, शिफाउल्लाह छीना, जिसने FA ग्रुप के अंदर, ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के अंदर फर्स्ट पोजीशन बोर्ड के अंदर हासिल की है। मैं उसकी मिसाल आप लोगों को देना चाहूँगा कि जब वो हमारे पास यहाँ पे एडमिशन के लिए आया तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो यहाँ पे हमारे जो है ना एडमिशन इंचार्ज बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जी आप मेडिकल में जाना चाहते हैं? तो उसने कहा जी नहीं। उसने कहा फिर आपने इंजीनियरिंग में जाना होगा? तो उसने कहा नहीं, उसमें भी मैंने नहीं जाना। सही। उसने कहा फिर क्या करना? उन्होंने कहा मैंने FA करना है। तो वो बड़े हैरान हो गए कि जी FA, यार आप कितने अच्छे मार्क्स हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, FA में क्यों जाते हैं? तो पता है उस बच्चे ने क्या कहा? उस बच्चे ने कहा कि जी मैंने CSS ऑफिसर बनना है। वाह, CSS करके CSP ऑफिसर लगना जी। और देखें अब यानी कि उसने पहले से ही ये सोचा हुआ था कि मैंने CSS करना है, ठीक है। और देखें फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा कराम ने भी
اس کا یہ مان نہیں توڑا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا رات دن محنت کی، ایکسٹرا کلاسز اسے دی ہیں، ایون کہ گھر جا کے بھی پڑھانے کی ہم نے کوشش کی ہے، اور الحمدللہ اس بچے نے بورڈ کے اندر پوزیشن لی ہے. آج وہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو ہے نا بی ایس انگلش کر رہا ہے. بورڈ میں اس کی کون سی پوزیشن؟ اس کی فرسٹ پوزیشن ہیومینٹیز گروپ، سرگودا بورڈ. جی سرگودا بورڈ کے اندر. اس کے ساتھ ہمارے پاس عقیل افضل ایک جو ہے نا ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھا. یہ ریسنٹ رزلٹ کی بات کریں 2019 کی. جی 2019 کا جو ہمارا رزلٹ ہے، اس نے بورڈ کے اندر جو ہے وہ 3rd پوزیشن حاصل کی آئی سی ایس گروپ کے اندر. یعنی 2 پوزیشن ہے آپ کی، پہلی بھی اور تیسری بھی. جی جی بالکل الحمدللہ. تو اب اگر میں یہ کہوں کہ جو میں نے ابھی میسج دیا کہ یہ اسٹوڈنٹ پہلے سے ہی مائنڈ بنا کے آئے ہوئے تھے کہ ہم نے کیا بننا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اور ان کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ان کے ساتھ جو لگنے والے دوست تھے یا جو اس کے ان کے گروپ میں، تو انہوں نے بھی بڑے اچھے مارکس لے کر جو ہے نا امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے. تو اسٹوڈنٹس، اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اگر لائف میں کچھ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان طالب علم کے ساتھ بھی دوستی رکھنی ہوگی جو کہ اپنی ایکیڈیمکس جن کا سٹرونگ ہوگا. ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس طرح پڑھائی کرتا ہے. تو وہ میتھڈالوجی بھی آپ کو اڈاپٹ کرنے کا موقع ملے گا. تو اس قسم کے جو آپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہونا بہت لازمی ہے. ہاں جی اسٹوڈنٹس، یعنی جو صحبت کا اثر ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو یہ بات بڑا میٹر کرتی ہے کہ جب آپ کالج میں آتے ہو تو آپ کن دوستوں کا چناؤ کرتے ہو، اور انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون سے والے دوست کس کیٹیگری کے ہیں. تو جو آپ کو لگے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو پھر تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا، اس کو سائڈ پہ کریں اور ایسے دوستوں کا چناؤ کریں جو خود بھی بہت آگے جائیں اور آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں. تو امید ہے کہ آپ ان تمام چیزوں سے، ہمارے تمام گفتگو سے انسپائر بھی ہوں گے. اور سب سے بڑھ کر جو سر نے ابھی بولا ہے کہ شفاء اللہ چینا اور عقیل افضل کے سرگودا بورڈ، یعنی جہاں پہ 4 ڈسٹرکٹ ہیں، سرگودا بہت ڈیولپڈ علاقہ ہے، میاں والی بھی وزیر اعظم کا شہر ہے، وہ بھی ڈیولپڈ ہے، ضلع خوشاب خوبصورت پانیوں کا ضلع، بہت اچھا ضلع، اس کی بھی بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے. اور بکھر کی اگر بات کریں تو ان 3 کے مقابلے میں میرا خیال ہے یہ لیس ڈیولپڈ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اسی سرزمین سے اٹھ کر سرگودا بورڈ میں 1 نہیں 2 پوزیشنیں، اور وہ بھی آپ لوگوں کا ادارہ، آپ کے لیے بھی اعزاز کی بات، اور اوورآل پورے تھل کے لیے، پورے بکر کے لیے اعزاز کی بات. اگر یہ پوزیشن لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بھی اگر چاہو تو ایسا کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کسی اجڑے ہوئے گلستان کے مالی نہیں ہو، آپ کوئی بے نور شمع نہیں ہو، آپ کسی ڈوبتی ناؤ کے مسافر نہیں ہو، آپ ہمارے چراغ ہو، اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، کورونا وائرس کے خلاف اپنے گھروں کو مورچہ بنائے ہوئے ڈٹے رہیے گا. ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ سیشن ہمارا اچھا لگا ہوگا، اور اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے، بکھر کی اور شخصیات کے ساتھ آپ کا تعارف کروانے کے لیے، اور ان سے گوہر نایاب لے کے آپ تک پہنچانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وننگ ورڈ 786 سے مل سکے. تھینک یو.